خوش آمدید۔ اس سلسلے میں ہم بڑے اور دلچسپ خیالات کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں اور آج کا موضوع کچھ خاص ہے۔ تو آئیے اس لیکچر کی گہرائی میں اترتے ہیں جو قدیم روم اور آج کے امریکہ کے درمیان ایک بہت ہی حیران کن تعلق قائم کرتا ہے۔ اور اس کا آغاز ایک بہت ہی چونکا دینے والے دعوے سے ہوتا ہے، وہ یہ کہ روم کی طرح امریکہ بھی ایک جارحانہ جنگی مشین ہے جو جب بیرونی دشمنوں سے نپٹ لے گی تو اپنی ہی دشمن بن جائے گی۔ اچھا، تو اس پیشن گوئی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے وہ سوال پوچھنا ہوگا جو اس ماخذ میں بھی اٹھایا گیا ہے۔ آخر روم، جو ایک کمزور سی ریاست تھی، اتنی بڑی سپر پاور بن کیسے گئی؟ تو دیکھیں، اس وقت کی بڑی طاقتوں پر نظر ڈالیں تو روم کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ دنیا پر حکمرانی کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو پھر راز کیا تھا؟ اس لیکچر کے مطابق روم کی کامیابی اس کی دولت یا جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس کی وجہ ایک بہت ہی طاقتور ثقافتی نظام تھا جو اس نے اپنے حریفوں، خاص طور پر یونانیوں کے مقابلے میں بنایا تھا۔ اور یہاں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ ان کے بنیادی اقدار کا فرق ہے۔ یہ بالکل ایک دوسرے کے الٹ تھیں اور اسی نے دو بالکل مختلف قسم کے معاشروں کی بنیاد رکھی۔ اور یہ بات ان کے سیاسی نظاموں کے فرق کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھاتی ہے، صرف دوپہر کے کھانے کی ایک سادہ سی مثال لے کر سوچے ذرا۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ روم کا جمہوری نظام اسے باہر کے لوگوں کو اپنے اندر شامل کرنے کی اجازت دیتا تھا، اور اسی وجہ سے ان کے پاس فوجیوں کی کبھی کمی نہیں ہوئی۔ یہ ایک ایسی مشکل تھی جس نے آخر کار ایتھنز جیسی جمہوریتوں کو تباہ کر دیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ سب کچھ رومی تاریخ کے سب سے بڑے بحران کی وجہ بنا۔ اب ہوا یہ کہ جیسے جیسے روم دنیا فتح کرتا گیا، وہ ایک شدید قسم کے ذہنی تضاد کا شکار ہو گیا۔ مطلب ایک ہی وقت میں دو بالکل مخالف باتوں پر یقین رکھنا۔ وہ عملی طور پر دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھے، لیکن وہ خود سے یہ بات کبھی مان ہی نہیں پائے، ماننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو حقیقت اور اپنی پہچان کے درمیان اس اندرونی جنگ نے رومی ہونے کا مطلب ہی بدل ڈالا۔ آخر کیسے؟ یہاں ایک امیر شخص کی تقریر ہے جو ایک مقدمے میں کی گئی، اور یہ اس تبدیلی کو بہت ہی واضح طور پر دکھاتی ہے۔ ایک ایسی قوم جو بادشاہوں سے نفرت کرتی تھی، اب شہنشاہ کی اطاعت کو اپنا سب سے بڑا فرض سمجھنے لگی تھی۔ کتنی بڑی تبدیلی ہے یہ! اور اس ماخذ کے مطابق یہی شناختی بحران سیدھا سیدھا روم کے زوال کی وجہ بنا، لیکن ویسے نہیں جیسے ہم عام طور پر سوچتے ہیں۔ دیکھیں، زیادہ تر تاریخ دان تو 476 عیسوی کو روم کے خاتمے کا سال مانتے ہیں، لیکن یہ ماخوذ ایک پہلے اور اس سے بھی زیادہ اہم موڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس لیکچر میں یہ کہا گیا ہے کہ روم کا زوال باہر سے آنے والے حملہ آوروں یا کرپشن کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ اس نے جان بوجھ کر اپنی شناخت کو خود ہی تباہ کر دیا۔ اور یہ سب کچھ ہوا صرف ایک قانون کی وجہ سے، کارا کالا کا فرمان۔ اس ماخذ کا کہنا ہے کہ جب شہریت سب کے لیے عام کر دی گئی تو اس کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی۔ اگر ہر کوئی رومی ہے تو پھر کوئی بھی رومی نہیں ہے۔ جب شہریت کے لیے قربانی اور رومی روایات پر یقین کی شرط ختم ہو گئی تو وہ ثقافتی شناختی تحلیل ہو گئی جس نے سلطنت کو جوڑ رکھا تھا۔ اور آخر میں یہ ماخذ ہمیں واپس آج کے دور میں لاتا ہے اور روم کی تاریخ سے کچھ بہت اہم اسباق ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ تو پوری تاریخ کا نچوڑ ان 3 اہم اسباق میں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ آج کے دور سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ لیکچرار خاص طور پر دوسرے سبق پر زور دیتا ہے، یعنی جب ایک جارح معاشرے کے پاس کوئی بیرونی دشمن نہیں بچتا تو وہ اپنی جارحیت کا رخ اندر کی طرف موڑ لیتا ہے، اور وہ اس کا اطلاق امریکہ پر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ماخذ امریکہ کے بے مثال عالمی فوجی غلبے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دنیا بھر میں تقریباً 800 امریکی فوجی اڈے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں چین کے صرف 2 ہیں۔ اور ساتھ ہی ملک کے اندر تشدد کی ثقافت کی طرف بھی۔ امریکہ میں تقریباً 40 کروڑ بندوقیں ہیں، یعنی لوگوں سے بھی زیادہ۔ اور یہ سب ہمیں اس ماخذ کے آخری اور سب سے چونکا دینے والے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، ایک ایسا سوال جو روم کی کہانی کی یاد دلاتا ہے۔ جب ایک سپر پاور کے پاس لڑنے کے لیے کوئی دشمن نہیں بچتا تو کیا وہ لازمی طور پر خود اپنی دشمن بن جاتی ہے؟